تکبیر مسلسل خورشید ندی، یہ تو بہت پرانا پاکستان ہے۔ نئے پاکستان کی کوکھ سے پرانا پاکستان جنم لے رہا ہے، یہ شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا۔ جہاں دعویٰ ہو کہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا ہے، وہاں کچھ دوسری بار یا تیسری بار ہونے لگے تو کیا یہ اچنبے کی بات نہیں؟ جمہوریت سے منسوب ہماری تاریخ کے چند سال اپنے دامن میں کچھ تلخ یادیں بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی ایک یاد سیاسی مخالفین کے خلاف ریاستی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ بھٹو صاحب نے اس طاقت کو جس طرح بے دریغ استعمال کیا، وہ ان کے دامن پر لگا ایک ایسا داغ ہے کہ ان کی تمام تر کارناموں کے باوجود مٹ نہیں سکا۔ جمہوریت کے لیے یہ ایک ایسا عیب ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی بھی اس داغ کو دھو نہیں سکی۔ نواز شریف صاحب کا ابتدائی دور اقتدار بھی اس حوالے سے کوئی خوشگوار یاد نہیں۔ سیاسی مخالفین اور بعض اہل صحافت کے ساتھ ان کا برتاؤ بھی وہی رہا جو بھٹو صاحب سے منسوب ہے۔ جمہوریت کی مگر ایک بات اچھی یہ ہے کہ اس کی فطرت میں خود احتسابی ہے۔ یہ مثالی نہ ہو تو بھی غلطی پر اصرار نہیں کرتی۔ ہماری سیاستدانوں نے یہ سیکھا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف ریاستی قوت کا استعمال فسطائیت تو ہو سکتی ہے، جمہوریت نہیں۔ اس کا پہلا اعتراف میثاق جمہوریت کی صورت میں سامنے آیا۔ اس پر پوری طرح عمل نہیں ہوا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس معاہدے نے پاکستان میں ایک نئے سیاسی کلچر کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کا ایک ثمر یہ تھا کہ پاکستان میں سیاسی قیدی کا تصور ختم ہو گیا۔ سیاسی مخالفین اور میڈیا کے خلاف ریاستی قوت کے استعمال کو عیب سمجھا گیا، اور جمہوری حکومتوں نے کوشش کی کہ ان کے دامن پر کوئی ایسا داغ نہ ہو۔ اس کی پہلی مثال پیپل پارٹی نے پیش کی۔ 2008 سے 2013 تک یہاں آصف زرداری صاحب کی حکومت رہی۔ اس دور میں کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں تھا۔ تب میڈیا نے ان کو غیر مستحکم کرنے کے ہر حربے کو استعمال کیا، مگر کسی کے خلاف حکومت نے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ 2013 میں نون لیگ کی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت کے ساتھ تو یہ ہوا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ 2014 میں سول نافرمانی کی تحریک اٹھا دی گئی۔ ہماری تاریخ کا طویل ترین دھرنا ہوا۔ پی ٹی وی اور دوسری سرکاری عمارتوں پر حملے ہوئے، مقدمات قائم ہوئے، مگر خان صاحب بھی آزاد رہے اور قادری صاحب بھی۔ خان صاحب تو اشتہاری بھی قرار پائے، لیکن کسی نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2008 سے 2018 تک اس ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ یہ جمہوری کلچر کی طرف ایک اہم پیش رفت تھی۔ خیال یہی تھا کہ بات مزید آگے بڑھے، یہاں جمہوری کلچر مستحکم ہو اور نئی اقدار کا فروغ ہوگا۔ افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ آج نئے پاکستان کی کوکھ سے پرانا پاکستان جنم لے رہا ہے۔ ہم ایک بار ماضی کی طرف لوٹ رہے ہیں، جب سیاسی مخالفین کے خلاف ریاستی قوت کا بے دردی کے ساتھ استعمال ہوتا تھا۔ ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کے لیے وہی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں جو فسطائیت کا خاصہ ہے۔ لوگوں کو جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، مقدمات قائم ہو رہے ہیں، جلسہ گاہ میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، بجلی کی تاریں کاٹی جا رہی ہیں۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو جمہوریت کے دامن پر داغ ہے۔ اس روایت کو زندہ کر دیا گیا ہے جس کی یاد شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ کورونا کے دنوں میں عوامی اجتماعات ہونے چاہیے یا نہیں، یہ اہم سوال ہے، اور پی ڈی ایم کی قیادت کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ وقت جلسوں کے لیے موزوں نہیں۔ اس کا تعلق حکومت سے نہیں، وبا سے ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کی کوئی حکومتی تدبیر نہیں، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ ہم تدبیر سے لڑ سکتے ہیں لیکن تقدیر سے نہیں۔ حکومت کا مسئلہ مگر دوسرا ہے، وہ اس وبا سے سیاسی فائدہ کشید کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت حکمرانوں کے پیش نظر کورونا کو نہیں، اپوزیشن کی تحریک کو روکنا ضروری ہے۔ وہ کورونا کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت اگر کورونا کو روکنے کے لیے سنجیدہ بھی تھی تو اسے اپوزیشن کے خلاف اپنا مقدمہ اخلاقی بنیادوں پر قائم کرنا چاہیے تھا، تاکہ جبر کے استعمال سے تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو تو حکومت نے توجہ دلائی، لیکن اسے روکنے کے لیے کوئی جبر نہیں کیا۔ یہ صحیح طریقہ تھا۔ اپوزیشن کے معاملے میں بھی یہی رویہ درست ہوتا۔ حکومت نے جس طرح طاقت سے سیاسی اجتماعات کو روکنے کی کوشش کی، اس نے بہت پرانے پاکستان کی یاد تازہ کر دی، جب مخالفین کی جلسہ گاہوں کو کھود دیا جاتا تھا، اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کبھی سانپ اور کبھی بچھو پھینکے جاتے تھے۔ جھوٹے مقدمات اس کے علاوہ تھے۔ یہ ایسی تلخ یادیں ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں بھی انہیں اپنی یادداشت سے کھرچ دینا چاہتی ہیں۔ جن کے ادوار میں یہ سب کچھ ہوا، وہ اسے اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتی ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ اس دور میں جمہوری روایات کو پامال کیا ہو۔
اس دور حکومت میں میڈیا اور آزادی رائے کو جن پابندیوں کا سامنا ہے وہ ایک سیاسی حکومت کی ندامت کی بات ہے۔ عمران خان صاحب سے ایک حالیہ انٹرویو میں اب ان صحافیوں کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں اٹھا لیا گیا تھا تو جواب میں ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ یہ سب پرانے پاکستان میں ہوتا تھا، لیکن نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی متروک تاریخ کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کا وہ پاپولزم جس نے دنیا کو فسطائیت کا تحفہ دیا اور جس نے ہٹلر اور میسولینی کو جنم دیا، ایک متروک تصور ہے۔ یہاں تک کہ جرمنی اور اٹلی ان ادوار سے بارہا باریت کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن ہم اسے زندہ کر رہے ہیں۔ پہلے احتساب اور اب کورونا کے نام پر جمہوری اقدار کو جس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ ہر آدمی کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ایک جمہوری پاکستان کا خواب دیکھتا ہے۔ ایسا پاکستان جس میں بنیادی انسانی حقوق کا احترام ہو اور جہاں شہریوں کو بات کہنے کی مکمل آزادی ہو، جہاں کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ اس نے حکومت کے بیانیے کے خلاف آواز اٹھائی تو اسے اٹھا لیا جائے گا۔